اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے ہم شان نزول کی طرف آئیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظری میں اس پہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے متعلق نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کی محبت کافروں کے علاوہ مومنین کے دلوں میں اور ساری کائنات میں پیدا فرما دے گا۔ اس شان نزول پہ اگر آپ غور کریں تو جو مولا علی سے محبت کریں گے وہ صاحبان ایمان ہوں گے، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولا علی کی محبت کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔ لیکن جن دلوں میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کون سے دل ہیں؟ کافر۔ کافروں کے لیے جو ہے وہ مولا علی کی محبت نہیں رکھی گئی، مومنین کے لیے اس محبت کو رکھا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا کہ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ناصر و مددگار ہوں اس کے علی ناصر اور مددگار ہیں، جس کا میں مالک اور سردار ہوں علی اس کے مالک اور سردار ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ اسی لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ کہ اگر تم علی کو یاد کرتے ہو، علی کا ذکر کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ کہ علی کی محبت یہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھنا بھی عبادت ہوا، محبت بھی عبادت ہوئی، اور ذکر بھی عبادت بن گئی۔